Assalamualaikum students. My name is Tahira Jabin. I am your Islamiyat teacher from Real Scholars. क्लास प्री 9 सूरह अनफाल आयत 1 تا 10 हम पढ़ेंगे। सूरह अनफाल को हम देख लेते हैं कि अनफाल का मतलब क्या है। सबसे पहले अनफाल के जो है नफल की जमा है और इसके मायने है माल गनीमत। और चूंकि सूरह मुबारका में माल गनीमत के मुतल्लिक अहकामात नाजिल हुए थे, इसलिए इसे का नाम सूरह अनफाल है। इसकी 75 आयात हैं, 10 रुकू हैं और 2 हिजरी में ये नाजिल हुई। और ज़्यादातर इसमें जो है माल गनीमत के बारे में बताया गया है कि उसको किस तरह तकसीम करना चाहिए और इसकी अल्लाह और ये भी कह फरमा दिया गया कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। और फिर इसकी तकसीम का तरीक़ाकार भी वाज़ेह कर दिया गया। मोमिनों की सफ़ात, फिर फ़तह की बशारत, फिर 1000 फरिश्तों के ज़रिए जो है मुसलमानों की जिस तरह मदद की गई, ये तमाम वाक़यात फिर आगे चल के मुख्तलिफ वाक़यात का ज़िक्र किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं आयत 1 ता 10 में पहले रुकू में क्या कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। यस अलूनका, वो पूछते हैं, वो दरियाफ्त करते हैं, वो सवाल करते हैं किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अन मुतल्लिक अनफाल माल गनीमत के, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। कुल, कह दीजिए, अनफाल माल गनीमत लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, वर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फत्तको, पस डरो अल्लाह से, व अस्लहु, और सुलह रखो, ज़ाता बैनकुम, आपस के मामलात में, अत्तिउल्लाह, और अल्लाह की अतात करो, व रसूलहु, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन अगर तुम हो मोमिनीन, सच्चे मोमिन। बस तुम अल्लाह ताला से डरो, आपस के मामलात को दुरुस्त रखो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिनीन हो। यानी कि इसमें क्यों ये ऐसा कहा गया इस आयत में, पहले ये सुन ले। जब माल गनीमत की बात होगी, माल गनीमत सबसे पहले होता क्या? माल गनीमत होता है वो माल जो जंग के दौरान या जंग के बाद जो है दुश्मन के तरफ से जो है वो बच जाता है। वो हथियार की सूरत में हो, पैसे की सूरत में हो, या फिर जानवर और घोड़ों की सूरत में हो, या जो भी सामान जो है दुश्मन की तरफ से आपको मिलता है मैदान जंग में, वो छोड़कर चले जाते हैं, या कुछ भी अगर आपको मिल जाता है तो इसे माल गनीमत कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि हर उम्मत का एक फितना, मेरी उम्मत का फितना माल है। जब माल गनीमत की बारी आती है तो फिर बहुत सारे मुसलमानों का आपस में तनाज़ा और इख्तलाफ पैदा होता है। हर शख्स यही चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले। तो सबसे पहले ही ये कह दिया कि लोग अगर आपसे पूछ रहे हैं कि माल गनीमत किसका है, तो कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। और अगर आपस के मामलात को दुरुस्त रखो, यानी कि जब मोमिनीन आपस में लड़ रहे थे कि माल गनीमत उनको ज़्यादा मिलना चाहिए या उनको इस तरह मिलना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया कि अल्लाह ताला से डरो, आपस में सुलह रखो अगर तुम ईमान रखते हो। इन नमा, बेशक, मोमिनीना, मोमिन वो हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा, जब, ज़ुकिरा, जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजला, डर जाते हैं, कुलूबहुम, उनके दिल। यानी मोमिन कौन है? जब मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वाह, और इज़ा, जब तुलिय, तिलावत की जाती है, अलैहिम, इन पर, आयातहु, उसकी आयतें, ज़्यादतहुम, ज़्यादा हो जाता है, ईमानन, उनका ईमान। वाह, और अल्लाह पर, रब्बिहिम, अपने रब पर, यतवक्कलून, भरोसा करते हैं। यानी मोमिन वो है जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल खौफ से कांप उठते हैं, और अल्लाह के सामने, जब उनके सामने अल्लाह की आयत की तिलावत की जाती है तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी मोमिनीन की सिफ़ात बयान की जा रही है कि मोमिन के अंदर कौन सी खूबियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनके ज़रिए जो है उनकी मोमिनीन की निशानियां बयान की गई हैं और इनके ज़रिए हम मोमिनीन को पहचान सकते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, युकीमुना, कायम करते हैं, सलाता, नमाज, व, और मिम्मा, जो कुछ, रज़क़नाहुम, रिज़्क़ दिया हमने, युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं, और वो नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने दिया वो इसमें से खर्च करते हैं। उलाइका, यही लोग, मोमिनूना, मोमिन है, हक्कन, सच्चे, और यही लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम, उनके लिए, दरजातुन, दर्जे हैं, इंदा, पास, रब्बिहिम, उनके रब के, मग़फ़िरातन, बख्शिश, व रिज़्क़न, और रोज़ी है, करीमन, इज़्ज़त वाली।
اور یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے پروردگار کے ہیں ان کے لیے بڑے درجے اور بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ کما جیسا کہ اخرجہ کا نکالا تجھے رب کا تیرے رب نے من سے بیتی کا گھروں سے بالحق کے حق کے ساتھ اور ان بے شک فریقن ایک گروہ من المومنین مومنین کا لا کارہون ناپسند کرتے تھے سے ناخوش تھی، یعنی جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھروں سے تدبیر کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، کیونکہ مومن کی ایک جماعت چاہتی تھی کہ جو جنگ ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مدینہ کے باہر جا کے جنگ لڑی جائے بدر کے میدان میں، تو حکم چونکہ آ چکا تھا اس لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مومنین کو حکم دیا کہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کریں اور بدر کے میدان میں جا کے جنگ لڑے، تو مومنین کی ایک جماعت ناخوش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ ان لوگوں کو ان کے گھر سے نکالا۔ یجادلوکم ان لوگوں کا وہ جھگڑتے ہیں آپس میں بالحق کے حق کے ساتھ سچی بات میں، بعد ما جو تبینہ ظاہر ہو چکی، کان نما گویا کہ وہ یساقون دھکیلے جاتے ہیں الی طرف موت کی طرف، اور ہم وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں، اور وہ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی آپس میں جھگڑتے ہیں، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دے دیا ہے کہ بدر کے جنگ میں جو ہے بدر کے میدان میں ہی جنگ ہوگی، چونکہ جو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہی الہی کے بعد ہی وہ کوئی حکم دیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مل جانے کے بعد بھی اگر وہ جھگڑ رہے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں، تو گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب جو عیدکم وعدہ کرتا ہے اہدا ایک طائفتین دو گروہوں میں سے، انہا کہ وہ لکم تمہارے لیے، تو ودونا تم چاہتے ہو، ان کے غیرہ بغیر ذات شوکت عقیل کانٹے والا، تکونا ہو جائے لکم تمہارے لیے، یریدو چاہتا ہے اللہ ان کے یحق کا قائم کر دے حق کا حق کو، بے کلمات اپنے کلمات کے ساتھ اپنے فرمان کے ساتھ، یکتا کاٹ دے دابرہ جڑ کافرین کافروں کی۔ اور جب اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہل دو گروہوں میں سے ایک پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تم چاہتے ہو کہ جو قافلہ غیر مسلح ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دے، حق کو قائم کر دے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بدر کے میدان میں جو ہے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو سفیان میں سے کسی ایک کو اسلام کے راستے پر لا کر اسلام کو تقویت پہنچا، تو یہ دعا جو ہے قبول ہوئی، اور اس کی قبولیت کا وقت کون سا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو جہل یا ابو سفیان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو تم چاہتے تھے کہ بغیر جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، یعنی کہ بے شان و شوکت کون سا قافلہ تھا؟ ابو سفیان کا قافلہ تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو سفیان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، تو اللہ چاہتا تھا کہ جو ہے حق کو ثابت کر دے، تو اور کافروں کو جڑ سے کاٹ ڈالے، یعنی کہ اس وقت یہ ہوا، اس وقت یہ دعا قبول ہوئی جب کافروں کو جڑ سے ختم ہو گیا، یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے سر جھکائے ہوئے تھے اور اللہ اکبر کی صداؤں سے جو ہے مکہ گونج رہا تھا، اس وقت جو ہے یہ دعا قبول ہوئی اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیحق تاکہ ثابت کر دے حق کو، یبتلا اور جھٹلا دے باطل کو، اور لو اگر کارہ ناپسند کرے مجرمون مشرک، اور تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے اگرچہ مجرم مشرک ناخوش تھے، اس جب
تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجاب پس قبول کر لی لکم تمہاری انی کے ممدکم مدد کروں گا تمہاری بیالف ہزار من سے ملائکات فرشتوں سے مردفینہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے. اور جب تم نے پروردگار سے فریاد کی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 313 مجاہدین کو لے کر جنگ بدر پہ پہنچے تو اس وقت ان کا سامنا 1000 کے قریب کافروں کے لشکر کے ساتھ ہوا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر نوجوان اگر آج مر گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو فتح نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے رب پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو تمہاری دعا قبول کر لی اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی. یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے 1000 فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دے. اور اس کے بعد ہے وما اور ما نہیں جالہ بنایا اسے اللہ نے الا سوائے بشرا بشارت لتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں بے اس سے قلوبکم تمہارے دل اور ما نہیں نصر و مدد اللہ سوائے من سے عند اللہ کے پاس ان بے شک اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے. اور اللہ نے اس کی مدد کو اور تمہارے لیے محض بشارت بنایا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی، محض بشارت بنایا. بشارت کس کو بنایا؟ ان فرشتوں کو بشارت بنایا کہ فرشتے جب مدد کے لیے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کی مدد آ پہنچی اور اب جو ہے کوئی ہمیں جو ہے ہرا نہیں سکتا یا ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اور یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ مسلمان بڑے مطمئن ہو کر جو ہے وہ جنگ لڑیں، ان کے دل مطمئن ہو جائیں، کیونکہ مسلمان جو ہے تعداد میں کم تھے اور ان کا سامنا ایک ایسے لشکر سے تھا جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ اور پھر ساز و سامان سے لیس تھے. مسلمانوں کے پاس نہ جنگی ہتھیار اور ساز و سامان تھے، نہ ہی ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ ڈر رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ ان کو فتح نصیب ہوگی اور جس سے ان کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ آرام سے جنگ میں حصہ لے سکتے تھے اور لڑ سکتے تھے. اور یہ مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہم اس کے بعد سے رکوع نمبر 2 کریں گے، لیکن رکوع نمبر 2 کرنے سے پہلے اس کے تمام کوسچن جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.